नाज़रीन वेलकम बैक। हाणे हलूं था मुल्क जी मुआशी सूरतहाल तरफ़ ऐं जेको ईंदड़ बजट आहे उन में छा थी रहियो आहे इन ते असांखे जॉइन कयो आहे चौधरी अकमल साहब, इकोनॉमिस्ट आहिनि ऐं मईशत ते गहरी नज़र रखनि था। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। चौधरी साहब, वफाकी बजट करीब आ रहा है और ये 10 जून को पेश हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी जो मुल्क की बड़ी हैं वो भी आपस में उन्होंने तय कर लिया है कि 10 जून को ही पेश होगा। चलें, ये तो पेश होगा, लेकिन क्या पेश होगा ये सबसे बड़ा है। इससे पहले हमने नहीं देखा इतनी लोगों को मायूसी और खौफ हो बजट से। पहले लोग बजट आता था तो लोग बड़े खुश होते थे, कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन अब खौफ आना शुरू हो गया है। तो ये आप समझते हैं कि ये बजट जो है कोई आम आदमी के लिए कोई बहुत ही अच्छा बजट होने जा रहा है? नहीं, ये बजट जो है ना आम आदमी के लिए ना खास आदमी के लिए, किसी के लिए भी जो है ना वो कोई हेल्दी किस्म का बजट नहीं है। वैसे भी आपको पता है हुकूमत जो है वो परेशानियों का शिकार है। टैक्स के टारगेट्स भी पूरे नहीं हुए, जीडीपी का जो टारगेट रखा हुआ था वो भी शायद जो है वो पूरा ना हो पाए। इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसमें एग्जैक्ट अंदाजा हो जाएगा, लेकिन आईएमएफ का भी तखमीना बहरहाल यही था कि जीडीपी ग्रोथ का जो टारगेट रखा था वो नहीं हासिल हो पाएगा। तो अब उसमें मैं तो बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई पॉजिटिव चीज़ उसमें से ढूंढी जाए और ताकि आवाम को, और मैं तो बजट तो मैं नहीं बना रहा, लेकिन फिर भी हमारा भी यही कोशिश होता है ना कि बंदा अगर कोई अच्छी खबर सुनाएगा तो अगला भी जरा थोड़ा सा खुश हो जाएगा। मजीद हमारे पास कोई है नहीं खबर, क्या करें। उसमें बजट में ना टैक्स का टारगेट बढ़ता जा रहा है। 13,000 अरब रुपए का था रिवाइज टारगेट इस मरतबा, तो वो जो है 15,200 अरब का आईएमएफ ने कहा है कि आप वो कर दें। अच्छा, जो जीडीपी है आपका वो बढ़ने के चांसेस है नहीं, वही 3.5-4% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 10% या 9% के लगभग जो है वो रहने की उम्मीद की जा रही है। तो अब इन सब चीज़ों में क्या इसमें पॉजिटिव चीज़ जो है ना वो निकाली जाए या बताई जाए। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो एनर्जी की जो सूरत हाल है, इतनी हमने महंगी बिजली पैदा कर ली है। एक वक्त था हमारे पास बिजली थी नहीं, अब जो है वो इतनी बिजली हो गई है और इतनी महंगी मतलब हमने खरीदी है कि सारी दुनिया में जो है वो बिजली सस्ती है, हमारे यहाँ पे महंगी है। ऊपर से जो है वो हमने ये किया कि जी जो सोलर है वो बेतहाशा हमने इंपोर्ट कर लिए। नतीजा ये हुआ कि जी सारे लोग सोलर से बिजली लेने लग गए। तो अब ये जो आम बिजली घरों की आईपीपीस की जो बिजली थी वो कोई लेने वाला नहीं रहा, या उसकी जो प्रोडक्शन है या कंजम्पशन में कमी आ गई। तो जाहिर है हुकूमतें तो या आईपीपीस को पैसे देने हैं फिक्स चार्जेस, तो वो कहाँ से देंगे, बिलिंग तो कम हो गई। तो उस वजह से बिजली के बिल्स में भी जो है वो इजाफा होगा, ठीक है ना। तो टैक्सेस में इजाफा, बिजली के बिलों में इजाफा, मतलब देयर इज नथिंग जो मैं कोई बहुत बड़ी कोई उम्मीद क्या बहुत बड़ी का छोटी भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। चौधरी साहब, इसमें एक सवाल मेरा ये बनता है, इसमें जोर थोड़ा सा इसका हम अगर पोस्टमार्टम करें, जो टारगेट है एफबीआर का 13,000 का भी मुश्किल वो अचीव करने जा रहे हैं। 1,000 का अभी भी उसमें गैप आ रहा है। क्या वजह है, क्यों? बहुत बड़ा प्लान किया होगा, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट मुल्क के बैठे हुए हैं, वजीर खजाना साहब, एक सारी टीम है, उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेसी है। तो ये जब बनाया था, चले आईएमएफ ने जरूर कहा था, तो उनको पता नहीं था कि क्या क्या मुश्किलात हैं, क्या क्या आने वाली हैं, क्या क्या चीजें होंगी। इतना बड़ा 40%, 30 से 40% एक्स्ट्रा टारगेट पिछले साल दे दिया गया था, और वही हुआ है उसका जिसका डर था कि अब पूरा नहीं कर पा रहे हम लोग। जी बिल्कुल ऐसे ही देखें, 13,900 अरब रुपए का टारगेट था जो इनिशियली रखा गया था बजट में। तो उसमें से 900 अरब तो माफ कर दिया उसने, आईएमएफ ने, कि चलो आप 13,000 अरब ही कलेक्ट कर लो। तो वजह उसकी अगर देखी जाए तो जाहिर है टैक्स जो कलेक्ट उसी वक्त होता है ना जब इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही हो, माशी इस्तेकाम हो, मिलें चल रही हो, या जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं वो हो रही हो। तो वो चीज़ जाहिर होती है आपकी जीडीपी ग्रोथ से, कि जीडीपी ग्रोथ आपकी क्या है। और वो जीडीपी ग्रोथ का टारगेट एक तो अचीव नहीं हुआ और फिर काम धंधे हैं नहीं, तो नतीजा उसका यही होगा कि टैक्स टारगेट में शॉर्टफॉल आएगा। और मैंने तो खैर लास्ट टाइम बजट में जो प्रोग्राम्स मैंने किए थे उसमें पहले ही बोल दिया था कि इस मरतबा तो ऐसा टारगेट है कि शायद आईएमएफ को भी खुद कम करना पड़ जाए। टारगेट अचीवेबल ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता था, इतनी मतलब अनरियलिस्टिक किस्म का टारगेट जो है। तो साहब देखें, अभी मजीद इसको 15,000 पे लेके जा रहे हैं, आप 13,000 अचीव करेंगे, 15,200, फिर 15,200 पे आप जा रहे हैं, 2,200-2,300 अरब रुपए एक्स्ट्रा करने जा रहे हैं।
کیا آئی ایم ایف کو پتہ نہیں ہے کہ جنگیں لگی ہوئی ہیں, صورتحال خطے کی کیا ہے, امپورٹ ایکسپورٹ کے مسائل کیا ہیں, تو کیا ہمارے جو لوگ نیگوشیٹ کرتے ہیں وہ ان کو کنونس نہیں کر پاتے کہ دیکھیں جی ہماری صورتحال یہ ہے, حقیقت یہ ہے, تو اس کو ذرا اتنا ریئلسٹک ٹارگٹ بنائیں. میں دیکھیں آپ کا پروگرام جو ہے نا وہ عام لوگ زیادہ دیکھتے ہیں, ان کو اتنا ٹیکنیکل اتنی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. میں بڑا سادہ سی بات کروں گا بھائی, میں نے اگر کسی سے قرضہ لیا ہوا ہو تو اس کی کیا کوشش ہوگی, مطلب وہ یہ دیکھے گا کہ میں جو ہے نا وہ کما نہیں سک رہا ہوں, یا میں بڑا کمزور ہو گیا ہوں, یا میرا کام دھندا نہیں چل رہا ہے, یا دنیا میں جنگیں نہیں. جس نے قرضہ لیا وہ تو کیا کہہ رہا ہو, بابا آپ قرضہ دو ہمارا جیسے مرضی ہے دو, قرضہ بھی دو پہلے سود دو. تو اسی طریقے سے آئی ایم ایف نے ہمیں قرضہ دیا ہوا ہے, اس نے 10 لوگوں سے اور قرضہ لے کے دیا ہوا ہے ہمیں, تو وہ اس کو ہمارے پر کیوں رحم آئے گا کہ یار جنگیں لگی ہوئی ہیں تو آپ ٹارگٹ کم کر لو, آپ کی جو ہے وہ اکانومی کی کنڈیشن صحیح نہیں ہے تو آپ ٹارگٹ کم کر لو. آئی ایم ایف کی ایک اپنی فلسفی ہے, وہ تو چلتا ہی جو ہے وہ سودی نظام ہے, جو انٹرسٹ بیسڈ سسٹم ہے. اور ایک وجہ جو ہماری جو اس مسائل کی ہے معیشت کی, وہ یہی نظام ہے نا کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جی آپ کے اگر خسارے ہیں تو خسارے آپ پورے کرو یا نہ کرو, لیکن آپ ٹیکس لگاؤ یا آپ قرضہ لو, ہم سے جو ہے نا وہ آپ بیلنس کر کے چلو چیزیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ جو ڈیفیسٹ کرو اور اس کو پورا مطلب نہ کر سکو. تو اگر آپ لے بالکل کرو ڈیفیسٹ, تو چودھری صاحب پھر اس کا مقصد تو یہ ہوگا کہ 2300 ارب جو ایکسٹرا ہے وہ اگلے سال بھی شاید ہی ہم لے پائیں. نہ بالکل بہت بہت مشکل ہے, اکانومی میں ہی جان نہیں ہے نا. اب اگر دیکھنا ایک بات ہے, میں ایک بات کروں کہ یار میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں میری انکم جو ہے نا اگلے سال اس میں اضافہ ہوگا 4%, اور یعنی جی ڈی پی گروتھ جس کو کہتے ہیں 4-4.5%, اور ٹیکس کے ٹارگٹ میں یہ آپ اگر اس کو کیلکولیٹ کریں تو یہ 13,000 اور اس کے بعد یہ 15,200, تو یہ 15% کا انکریز بنتا ہے. اور میرے ٹیکس میں اضافہ ہوگا 15%. تو اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی ایگزسٹنگ جو میری آمدنی ہے میں اسی میں سے آپ کو زیادہ ٹیکس دوں گا. تو یہی انہوں نے کرنا ہے کہ مزید جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کو انہوں نے اور نچوڑنا ہے, کبھی چھوٹے دکانداروں کے نام پہ, کبھی بڑے دکانداروں کے نام پہ. تو اس ملک میں ٹیکس چوری جو ہے نا وہ تو ایک عام آدمی کر رہا ہے. یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے, بڑے بڑے ارب پتی کھرب پتی جو چند ایک ہیں, مطلب میرے خیال میں 1 لاکھ بھی نہیں ہوں گے, وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے, وہ تو ہزاروں میں ٹیکس دے رہے ہیں اور اربوں میں کما رہے ہیں. اس کے اوپر آئی ایم ایف نے ہاتھ نہیں ڈالنا. اس نے ہاتھ ڈالنا ہے اس کے اوپر جو بیچارہ جو ہے نا وہ سولر 4 پلیٹیں اس نے اپنے گھر کی چھت کے اوپر لگائی ہوئی ہیں اور 200 یونٹ بجلی کا استعمال کر رہا ہے, تو حکومت کی اس پہ بھی نظر ہے. تو چودھری صاحب یہ جو ڈیولپمنٹ کے 200 یونٹ کیوں کر رہے ہیں؟ جی چودھری صاحب, ایک تو میں صوبوں کے سرپلس پر اور صوبوں کے ڈیولپمنٹ بعد میں بات کرتا ہوں, لیکن ابھی 1145 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ کا پی ایس ڈی پی دینے جا رہے ہیں یہ لوگ. پچھلا آپ 1000 کیا, اس کو 900-800 پہ لیا, خرچہ 500-600 ہوگا, اس سے زیادہ ہوگا نہیں. آپ اس کو پھر ڈبل کر کے 1145 پہ سنا ہے کہ پروپوز کیا گیا ہے اینیول ڈیولپمنٹ بجٹ فیڈرل گورنمنٹ کا. تو جب آپ پورا نہیں کر اور کبھی بھی پورا نہیں ہو, کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ پچھلے 20-30 سال میں ڈیولپمنٹ بجٹ جتنا رکھا گیا وہ سب کا سب خرچ کر دیا گیا ہو. چلو وہ خرچ ہوگا تو تھوڑی بہت اکانومی کو بھی پش ملے گا, تو وہ تو ہوتا نہیں, تو پھر کیوں اتنا آگے لے جاتے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جب بھی اگر, اور میں بھی یہ کہوں گا اگین تھوڑا سا سوال سے میں ہٹ رہا ہوں, لیکن جو پوائنٹ ہے نا کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام, تو جو اکانومی میں ہم پڑھتے تھے نا تو اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ یار حکومت نے اگر چاہ رہی ہو کہ جی ڈی پی میں اضافہ ہو, کاروبار میں اضافہ ہو, لوگوں کی انکم میں اضافہ ہو, تو پبلک ایکسپینڈیچر یا پبلک کے جو سیکٹر کے پروگرامز ہیں وہ حکومت شروع کرتی ہے. اینڈ دس از واٹ وی کال پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام. پل بنانا شروع کر دیے, سڑکیں بنانا شروع کر دی, دیگر اکنامک زونز بنانا شروع کر دیے نا, جس سے لوگ انگیج ہوں. تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ کہ ملٹی پلائر کا پھر امپیکٹ آتا ہے, کیونکہ میں اگر آج 1000 لاکھ روپے کماتا ہوں تو اس کے بعد میں اس میں سے 90,000 خرچ کروں گا, تو جو میں 90,000 اس میں سے خرچ کروں گا تو وہ اگلے بندے کی انکم ہے, اس 90,000 میں سے وہ جو خرچ کرے گا تو وہ اگلے کی انکم ہے. تو ایسے نا یہ ملٹی پلائی کا امپیکٹ آتا ہے. یعنی حکومت اگر 1,000 ارب روپے اکانومی میں ڈالتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ملٹی پلائی ہوگا, یہ 10,000 ارب تک جو ہے نا اس کی بات جو امپیکٹ اس کا ایکچوئل میں پہنچتا ہے. تو دس از واٹ دی ماڈل, ایکچوئل جو اکنامک ماڈل ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے کہ حکومت پبلک ایکسپینڈیچر بڑھائے, ٹیکسز کی جو ریٹس ہیں ان میں کمی کرے اور کوشش کرے کہ ایکٹیویٹی زیادہ ہو. یہ نہ ہو کہ جی امیر آدمی ہے اس نے
نے یا اسٹاک میں پیسہ لگایا کہ چھوڑا ہوا ہے یا پلاٹوں میں لگایا ہوا ہے پیسہ یا اس نے جو ہے نا بینکوں میں رکھا ہوا ہے سود کے لیے, تو اس میں اکنامک ایکٹیویٹی تو جنریٹ ہی نہیں ہو رہی. تو جب اکنامک ایکٹیویٹی ہی جنریٹ نہیں ہو رہی تو ٹیکس آپ کہاں سے کلیکٹ کریں گے؟ اس میں یہ ماڈل از دی بیسٹ ماڈل. جی, اور وہ اس کے اوپر ہم نے دیکھا ہے خرچہ نہیں ہو رہا. لیکن ایک چیز نئی چیز جو ابھی سامنے آئی وہ پچھلے سال بھی ہم نے دیکھی, اس سال بھی IMF کا جو پیکٹ ہوا ہے صوبوں کے ساتھ مل کے, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جی سرپلس بھی آپ ہمیں دیں گے. تو یہ 800 1000 ارب روپے, 800 سے لے کر 1000 ارب روپے جو سرپلس ہے وہ بھی لیں گے. PDL کے 1700 ارب روپے اگلے سال وہ بھی لیں گے. اس کے بعد ابھی GST بھی بڑھانے جا رہے ہیں, سنا ہے 1% GST آن گڈس وہ لگنی جا رہی ہے. سولر پہ ٹیکس 10% بڑھایا جا رہا ہے. تو یہ تو ایک ہی چنک میں اچھے خاصے پیسے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس انکریز ہو کے آ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں نہیں جی صوبے بہت زیادہ ہمارے پیسے کھا گئے. بھائی میرا تو جواب اگین وہی ہے نا, اگر آپ بجٹ کی اب جو اسٹیٹمنٹ آئے گی یا پچھلے سال کی جو بجٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس میں آپ دیکھیں جو سب سے بڑا خرچہ تھا حکومت کا وہ کیا تھا, وہ مارک اپ انٹرسٹ کا تھا. یعنی حکومت نے 900 ارب روپے کا بجٹ کیا ہوا تھا کہ وہ سود ادا کرے گی. جو اس نے یہ 1 لاکھ ارب کے جو قرضے لیے ہوئے ہیں اس کا سود ہے تقریباً 9000 ارب روپے پچھلے سال کا. اس مرتبہ ڈیفینیٹلی جو بجٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے انہوں نے مزید جو قرضے لیے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے سود میں اضافہ ہوا ہوگا. تو حکومت جو ہے وہ جو ٹیکسز کلیکٹ کر رہی ہے 13 لاسٹ ٹائم کی اگر میں فگر کروں 13000 ارب, اس میں سے 8-9 ہزار ارب روپے جو ہے وہ تو صرف سود میں نکل جاتا ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے, باقی کا جو بچا کچھ ہے وہ پہلے صوبے لے جاتے ہیں. تو جو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کھڑی ہوتی ہے زیرو کے اوپر. تو اب ان کی نظر کس پہ پڑی ہے کہ جو صوبوں کو دے رہے ہو یہ آپ نہ دو, ان سے آپ کہو کہ آپ سرپلس لیں. مطلب حکومت سود پہ کمی نہیں کرنا چاہ رہی. نہ IMF کہتا ہے کہ یار آپ اپنا جو مارک اپ کا ایکسپینس ہے, یہ سود کا ایکسپینس ہے, اس کو کم کرو. اس کے اوپر کیوں کوئی بات نہیں کرتا, کیوں کوئی توجہ نہیں دیتا؟ یہ ساری برائی کی جڑ تو یہ ہے کہ اس کو کم کرنا چاہیے, اس کو کم نہیں کرنا ہے, یہ پورے کا پورا آپ نے رکھنا ہے. ہاں اس کے بعد پھر آپ صوبوں سے بھی حصہ مارو, آپ جو ہے وہ PDL بھی لگاؤ, اس کے بعد جو ہے وہ آپ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ جو پروگرام ہے اس میں سے بھی کٹ کر کے جو ہے وہ سارے کا سارا صرف اور صرف کمپنسیٹ کس کو کرو کہ جی حکومت کے خرچے بہت بڑھ گئے. اور بھائی حکومت کے یہ جو سود کے خرچے ہیں کیا مطلب کیا حکومت اس طرح کے اقدامات نہیں کر سکتی ہے کہ کم سے کم اگر چلو انٹرنیشنل لون نہیں کم کر سکتے لوکل لون ہی کم کر دو نا. شرح سود آپ نے 11% رکھی ہوئی ہے, اسٹیٹ بینک خود کہتا ہے کہ یار ہم سے لے لو 11% کے اوپر. تو کمرشل بینک کیا کرتے ہیں, وہ اسٹیٹ بینک سے 11% پہ اٹھاتے ہیں اور 12% پہ جو ہے وہ جو حکومت ہے اس کو ٹریجری بل دے دیتے ہیں 2-3 مہینے کے. تو اس طرح یہ رولنگ جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہے, ایک سرکل چلتا رہتا ہے, اسٹیٹ بینک سے کمرشل بینک, کمرشل بینک سے گورنمنٹ, اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ گورنمنٹ کو پروفٹ دے دیتا ہے جو اس سے. اور آپ نے دیکھا چوہدری صاحب, آپ نے دیکھا پچھلے سال اس سے پچھلے سال اگر کسی سیکٹر نے سب سے زیادہ پیسے اور پروفٹ کمایا وہ بینکنگ سیکٹر ہے. ایک بینک دیکھیں 15-20 ارب روپے 25 ارب روپے ایک سال میں کما رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ کی 50% جو انکم ہے, پوری اسٹاک مارکیٹ کی جتنی انکم ہے نا اس میں 50% کنٹریبیوشن بینکنگ سیکٹر کا ہے. اب وہ بینکنگ سیکٹر کا تو کام سود کے کام ہے نا میرے بھائی, اس میں بتاؤ نا جب کام ہی سود کا تو اس میں اکنامک ایکٹیویٹی تو جنریٹ ہی نہیں ہوئی نا. کیا کسی کی کیا انکم بڑی ہوگی؟ وہ آپ کی جیب سے نکلا میری جیب میں گیا, میری جیب سے نکلا آپ کی جیب میں گیا, اور تو کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. یا تو یہ نا کہ چلو میں نے ایک مکان بنایا, اس میں 10 لوگوں کو میں نے انکلوڈ کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں کی, تو اس طرح مطلب گھومتی ہیں چیزیں. معاشی ترقی اسی طرح ہوتی ہے, کوئی سود پہ پیسے رکھوانے سے تھوڑی معاشی ترقی ہوتی ہے. یہ اصل میں ہماری جڑ ہے معیشت کی بربادی کی, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہے اور ویسے بھی. جی چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. نظری چودھری اکمل صاحب واضح طور تے انہوں نے بتایا تھا ملک کی اکانومی جو اسٹرکچر ہی بگڑل ہے. سود تے فیڈرل گورنمنٹ हले थी ऐं पोइ पटपटा आहे जी सिंधी में चइबो पटपटा. हितां सूबनि खां वठो PDL हणो, फलाणो टैक्स हणी, हुतां पटे फेडरल गवर्नमेंट जो ख़र्चो हलायो. को बि क्रिएटिविटी न आहे, को बि अहिड़ो कमु न आहे. PSDP मूं ॿुधायो डेवलपमेंट सेक्टर जा पैसा जेके आहिनि उहे पूरा ख़र्च करे कोन था सघनि, ॿुधाइनि था वॾा आख़िर में रहिजी था वञनि. इहो जिते किथे इहो हाल आहे. सिंध गवर्नमेंट जा पैसा बि नथा ख़र्चनि, उहे बि 65-70% वधि में 65% एतिरो रखनि था, हुन में ख़र्च करे सघनि था, पोइ आख़िर में रिवाइज़ कनि था. इहा प्रैक्टिस सभिनी सूबनि में ईअं ई आहे. वठूं था ब्रेक खां पोइ हिकिड़े ॿिए मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं.